لیٹس گیٹ اسٹریٹ انٹو اٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ ایڈوکیٹ انجم حمید جو ہمیں جوائن کری ہیں پاکستان سے. تھینک یو سو مچ ہمارے ساتھ بات کرنے کا. انجم تھینک یو. اس وقت خواتین کے حقوق کا کیا صورتحال ہے پاکستان میں؟ حقوق تو ایک ہوتا ہے نا لائک نیملی ہوتے ہیں صرف، وہ بھی نہیں رہ گئے پاکستان میں. جو فاشزم، جو باربرزم، جو بروٹیلٹی جو اب میں نے دیکھی ہے، لائک ناؤ آئی ایم 54 ایئرز اولڈ، میں نے اپنی پوری لائف میں وہ نہیں دیکھا. آپ ایکسپلین کریں. آپ کا یعنی 9 مئی سے آپ انوالوڈ ہیں ان خواتین کے ساتھ بھی آپ نے بات کی. اوور آل آپ اپنے سول رائٹس کی بات کر رہی ہیں. یہ اسپیسیفک کیسز کیا ہیں؟ ہمیں تو یہی نہیں پتا کتنی خواتین انڈر ڈیٹینشن ہیں. کوئی لسٹ ایسی شائع نہیں ہوئی. ہمیں 30 سے 35 سے 40 خواتین کا ذکر ضرور کیا جاتا ہے، کچھ کے نام بھی آئے. آپ کے جو اپنی آبزرویشن ہے اس کے تحت ہاؤ مینی پیپل آر افیکٹڈ بائی دس، بوتھ مین اینڈ ویمن اینڈ اسپیسیفکلی خواتین؟ As I know, it's like all together, male and female, they are in a number of thousands, not in hundreds. ٹھیک ہے، ایک تو نمبر یہ آف بات تھاؤزینڈ. پہلا نمبر. اینڈ وائی اٹ ہیپن سو، پہلا نمبر تو یہ کہ یہ سارا لائک فاشزم، یہ ٹارچر، یہ بروٹیلٹی شروع ہوئی ہے فرام دا لاسٹ ایئر 25 مئی سے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر ایک اور انسیڈنٹ اسی طرح کا لاہور میں ہوا. اب جو انسیڈنٹ ہوا وہ انہوں نے دو، بینگ لائک پاکستانی، بینگ مسلم اینڈ بینگ اے پرسن، ہم وی آل کنڈیم اٹ. جو وٹ ایور اٹ ہیپن ان کورٹ کمانڈر ہاؤس ان لاہور ویئر ایور اٹ از، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں کر رہا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو اس پروٹیسٹ میں لائک پیسفل پروٹیسٹ میں شامل تھا یا وہ کوئی ویڈیو بنا رہا تھا، وہ اس کو بھی آپ ڈکلیئر کرتے ہیں لائک ٹیررسٹ ڈکلیئر کرتے ہیں، غدار ڈکلیئر کرتے ہیں. اور کون کون سے ایلیگیشن ہیں جو کہ نہیں لگائے گئے، کس طرح بچیوں کو گھسیٹا گیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ انسان ویڈیو بھی نہیں دیکھ سکتا. ٹوڈے رائٹ ناؤ آئی ایم ان ملتان for my cases. I met my friend, my class fellow, and I swear I have seen her. She had been crying and she said کہ میں کوئی رات نہیں ہے جو کہ میں سو سکتی ہوں، کہ مجھے ہانٹ کرتی ہیں وہ بچیوں کے لائک وہ سین جس طرح بال ان سے پکڑ پکڑ کے کھینچا گیا اور جتنا برا سلوک ان کے مس ٹریٹ کیا گیا، انہیومنلی ٹریٹمنٹ ہے یہ. چلیں آپ اپنا ایک طرف کا موقف بیان کر رہی ہیں کہ خواتین اور جتنے لوگ پکڑے گئے، مگر دوسری طرف جو اسٹیٹ کا موقف ہے کہ 9 مئی کو جو واقعات ہوئے ان کی کانڈمنیشن بھی آئی. ایک پروٹیسٹ تھا، وہ کہاں سے شروع ہوا پھر کدھر گیا. تو اگر اس انسیڈنٹ کو آپ دیکھیں 9 مئی کے واقعات کو، تو ان کی کانڈمنیشن تو بنتی تھی کہ اگر آرمی انسٹالیشنز کو، آرمی انسٹیٹیوشنز کو اٹیک کیا جائے تو اس کا بات کچھ تو سنیں، ریپریکشن ہونا چاہیے. لائک our armed forces are our pride. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے لائک رگ و ریشے میں ان ایوری لائک کہتے ہیں نا خون کے ہر قطرے میں ان کی محبت شامل ہے. بٹ اس محبت کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو جنہوں نے جو قصوروار نہیں ہیں ان کو اس طرح ٹریٹ کیا جائے. میں تو یہ مطلب بالکل اس واقعے کو ہر بندے نے کنڈیم کیا، ہر بندہ کرتا ہے، لیکن وداؤٹ انویسٹیگیشن اس طرح کسی کو لائک عام سے آپ دیکھیں جو بچے اریسٹ ہوئے ہیں 11 سال کے بچے بھی اریسٹ کیے ہوئے انہوں نے. اگر کسی نے کیپ پہنی ہے پی ٹی آئی کی کون سے بچے، وہ کون بچہ سے بھی 11 سال کے بچے ہیں جو اریسٹ ہوئے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کوئی ڈیٹیلز ہیں ان بچوں کی؟ جی آپ یو کین گو آن لائک ٹویٹر، یو کین سی دیئر لائک کوئی امیجز لسٹ اینڈ موجود دیئر. نہیں ہے، کوئی نام موجود نہیں ہے ہمارے پاس ان بچوں کے انجم بات سنے، یا ان کتنا لوگوں عرصہ کے؟ تو پتہ ہی نہیں کتنا عرصہ تو ایون کہ یہ پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کو جو دوسرے لائک ہیومن رائٹس کے لائرز ہیں کسی کو پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ انہوں نے اریسٹ کس کس کو کر لیا ہے. اس میں سوشل میڈیا انہوں نے بالکل بلیک آؤٹ کر دیا تھا اور دیر واز نو کنیکشن. یوٹیوب بند، ٹویٹر بند، واٹس ایپ بند. کتنے عرصے فیو ویکس تو یہی نہیں پتا لگ سکا کہ کس کا کون کون اریسٹ ہے. بس یہ پتا تھا کہ مطلب نہیں وہ گھر پہ آئے تو اس کا مطلب they have been arrested. اور بچوں کی تو آپ ٹویٹر پہ نظر مشوانی کی بھی اس پہ دیکھ لیں اور اس پہ بھی دیکھ لیں. اگر کسی نے
someone is putting flag on his car, تو سمجھے وہ بھی وہیں سے دھو لیا جاتا ہے اور بس کھینچ کے اس طرح جانوروں کی طرح، مطلب انسان نہیں دیکھ سکتا، الفاظ میں نہیں بیان کیا جا سکتا. I don't have words to express چلیں like my اسپیسیفکس کے feeling to اوپر emotion. چلیں اسپیسیفکس کے اوپر جاتے ہیں. خدیجہ شاہ کا نام لیا جاتا ہے, ایک بڑی پرومیننٹ ڈیزائنر تھی وہ پاکستان میں, لاہور میں اعلان کے نام سے وہ ایک برانڈ چلاتی تھی. وہ اس پورے پروسیس پہ یعنی پکڑی گئیں. 9 مئی کو پروٹیسٹ کا حصہ تھی وہ. جیو فینسنگ کے تھرو انہیں آئیڈینٹیفائی کیا گیا, سیل فونز کے تھرو یہ موقف دیا جا رہا ہے. تو اسپیسیفکس کی اگر بات کریں, آج بیل ہیئرنگ بھی تھی جس کے اندر وہ ملتوی کر دی پہلے گئی ہے ہم 19 خدیجہ جون تک. پہلے ہم جی خدیجہ شاہ کی بات کریں اسپیسیفکلی, اور پھر اور لیٹس کیسز ٹاک کے اوپر اباؤٹ بھی آئیں. خدیجہ شاہ. شی از پرائڈ آف آور نیشن. اس نے پورے ورلڈ میں پاکستان کو ریکگنائز کرایا ہے, اینڈ شی از اے جیم آف اے پرسن. اب جیو فینسنگ کا آپ سوچ لیں, کیونکہ میں آئی ایم ون آف دا کونسل ان عمران ریاض خان اینکر کیس. اب اس میں یہ ہے کہ اس لائک ریڈیس میں جتنے کلومیٹر میں جو کالز کسی نے کسی کو کی, ان کو بھی گھروں سے اٹھا لیا گیا. خدیجہ شاہ کا بھی یہ ہے کہ جتنے اس نے پروٹیسٹ ہوئے ہیں اور جن میں اس نے لائک جوائن کیا ہے, ان سب میں وہ سب پیسفل. میں نے آج تک پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہو, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اچھا دوسرا بار بار آپ جتنے ان کی پریس کانفرنسز دیکھ لیں لائک ہائی آفیشیلز کی, اسپیشلی یہ جو انٹیریئر منسٹر ہے, آپ اس کی دیکھ لیں کیا کہتے ہیں آئی جی پولیس کی, اس میں وہ ایک بات کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں کہتے یہ کالز ٹریس ہوئی, یہ نہیں بتاتے کہ کیا وہ انہوں نے یہ کرائم کمٹ کیا, were they part of all this or not. اس نے اس کو اتنی کالیں کی, پھر جو either he was politician or not, اچھا جو پارٹی جیسے کوئٹ کرتا ہے he declared as innocent. It was like it is quite surprising. تو خدیجہ یہ شاہ آپ کہہ کو رہی میں ہیں ویڈیو میں آربیٹری ہے, بیسکلی جو پروسیس ہے یہ آربیٹری ہے, اور اس کے اندر اسپیسیفکس نہیں پرووائڈ کیے جا رہے, بالکل ایسے یہ جی, کہہ رہی ہیں آپ. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں جی, جو بندوں نے یہ سب کیا, پہلا سٹیپ ہے انویسٹیگیشن, پھر اس کے ان کے لائک ان کے بارے میں ایکشن ہونا چاہیے, اسٹرکٹ ایکشن. وہ تو کہتے ہیں کہ جی میں کہتی ہوں انویسٹیگیشن تو کہ ہو گئی, یعنی وہ کہتے ہیں ویڈیوز موجود ہیں ان کے پاس سیل فون ریکارڈز موجود ہیں, تو انویسٹیگیشن تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ از پارٹ آف دی انویسٹیگیشن. بات سنیں, ایز اے سٹیزن آپ کانسٹیٹیوشن بھی رائٹ دیتا ہے کہ ایک بندہ اپنے ڈیفenس میں اپنے آپ کو بتا سکے کہ اس کی کیا انوالومنٹ تھی کیا نہیں. اس طرح تو اگر کسی بندے کے ساتھ آپ مل رہے ہیں, تصویر کھینچ کے لگا دی جائے, تو اس کا مطلب ہے کل کو وہ کوئی کرائم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. میں سب بچیوں کو مل کے آئی ہوں, ایک ایک بچی کو مل کے آئی ہوں, ان کے پیرنٹس کو ملا ہے. اینڈ اچھا, مجھے آپ نے بلکہ خدیجہ آج شاہ کا ذکر کیا, آپ کیا بتائیں گی اور خواتین جن سے آپ کی ملاقات ہوئی ان کے کیا سرکمسٹانسز ہیں, شاید وہ اتنی مشہور نہ میں ہو جتنی خدیجہ شاہ کی تھی. I would like to share a like very emotional like statement. جب میں بچیوں کو مل رہی تھی, ریسیو کر رہی تھی فرام دی وین, پہلے تو وین میں تھی, ان کو اترنے نہیں دیا جا رہا تھا. دین آئی وینٹ ٹو پولیس آفیسر کہ میں یہیں پہ کھڑی رہوں گی, بچیوں کو وین سے اتارے, ان کا دم گھٹ جائے گا, جون کی گرمی ہے. اس کے بعد بچیوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اتارا گیا. ایک بچی نے میرے گلے لگ کے کہا کہ میڈم آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. تو میں نے کہا آپ بتائیں بیٹے, میں طیبہ راجا ہوں. آپ کو یاد ہوگا میری ویڈیو ہے, میں نے دوپٹہ اتار کے پولیس والوں کے پیروں میں پھینک دیا تھا, قدموں میں. ہاں ہاں, میں نے کہا بیٹے. کہتی آپ کو پتا ہے میں نے کیوں پھینکا تھا؟ جب عورت, بہن, بیٹی, ماں مجبور ہوتی ہے تو وہ جا کے اپنے گھر کے بڑے مرد کے آگے اپنا دوپٹہ قدموں میں رکھ دیتی ہے. یا عزت بچا لو یا عزت رو دو. تو میں نے اس لیے دوپٹہ پھینکا تھا کہ شاید ان لوگوں کو رحم آ جائے. اور دس از لائک اسی طرح ایک مطلب ہر لیول کے ایک ویری لائک کہتے ہیں نا میڈیوکر سے بھی بلو ایک پور فیملی سے خاتون ہے. اینڈ شی واز لائک بیگنگ کہ آپ میری بات سنیں. اس وین کے بعد اس وین سے 13 بچیاں آئیں. بچیوں کا کلیم ہے کہ ہم لوگ 18 اریسٹ ہوئے تھے. ٹل ٹوڈے وی ڈونٹ نو کہ باقی 5 کدھر ہیں. وی ڈونٹ ہیو اینی ایکسیس, وی ڈونٹ ہیو اینی انفارمیشن. تو جو اگر وہ مجھے دوسرا موقف کہتی ہے ہیں کہ میڈم جی وہ جی, تو کہتے ہیں کہ یہ آپ اس کے اندر آپ بات کریے, موقف ہے کہ جی یہ بھڑک گئے تھے, یہ خواتین یا یہ جو پروٹیسٹرز تھے ان کو بھڑکایا گیا ایک پولیٹیکل لیڈر نے, عمران خان نے,
اور اس کی وجہ سے یہ لوگ باہر نکلے اور پروٹیسٹ کیا، انہوں نے تباہی کی. کیا یہ موقف ہے کہ نہیں ہے بس اس وقت؟ میں اب لیٹ می کمپلیٹ فرسٹ. اس میں جو ایک عورت تھی نا، اس نے کہا کہ میڈم صاحبہ میرے ہاتھ چکے ہیں، یہ جو وین آئی ہیں ان میں میرا ایک بیٹا ہے، اس کا نام ہے شمون، اس کی شکل دکھا دیں. یہ بخشی خانہ میں عورتیں ساری، اور دوسری سائڈ پہ لڑکے ہیں سارے، رائٹ پہ ان یہ لوگ تھے، لیفٹ پہ. میں نے کہا جی لیفٹ پہ میں ابھی شکل تو نہیں آپ دیکھ سکیں گے کیونکہ ان کی لائک جو ہے نا پیچھے ہے، دے آر ویری لائک فار اوے فرام اس. میں اس بچے کو کہتی ہوں کہ وہ آ کے آپ کو جو ہے نا آواز دے. میں اس پہ گئی مین سیکشن میں نے کہا بیٹا آپ سب میں سے شامون کون ہے؟ آپ یقین جانیں ان بچوں کو اللہ نے ایک فیملی بنا دی ہے جو ریسٹورینٹ. وہ فوراً کہنے لگ پڑے شمون شمون جلدی، اور میڈم صاحبہ بلا رہی ہے. میں نے کہا بیٹا ایک دفعہ اونچی آواز لگاؤ تاکہ تمہاری ماں تمہاری آواز سننا چاہتی ہے. آپ مجھے بتائیں میں خود آئی ایم مدر، ہاؤ ڈیڈ آئی فیل؟ میرے کیا ایموشنز ہوں گے یا میرے کیا سینٹیمنٹس ہوں گے؟ پھر بھی میں انہیں تسلی دے رہی تھی کہ بیٹے اللہ سے بڑی کوئی ذات نہیں ہے، یہ اندھیری رات ہے، یہ کٹ جائے گی. اور ختیجہ شاہ وغیرہ سب بچیاں آپ یقین جانے بہت حوصلے میں تھی، انہوں نے پہلے بھی کوئی کمپلین نہیں کی تھی، کمپلین صرف انہوں نے ایک ہی دن کی ہے. اور کمپلین ہوئی تو کمپلین کی ہے، ایک بات. سیکنڈلی جو میں نے علی میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی، جو میں نے پولیٹیشنز کے ساتھ دیکھا ہے، آئی سویئر اپون گاڈ مجھے بہت تکلیف ہوئی احمد الرشید کو دیکھ کے. اس قدر وہ ویک ہو چکے ہیں. اس کے بعد عمر سرفراز چیمہ کو، ہی از ایکس گورنر پنجاب، ایکس انٹیریئر منسٹر پنجاب، ایک بختر بند گاڑی میں جس میں کہ ہی از ٹال ان ہائٹ، 6 فٹ پلس ان کی ہائٹ ہے، اور اس میں ان کی میں کہتی ہوں ٹانگیں فولڈ ہو کے وہ بیٹھے ہوئے لا کے بٹھاتے ہیں، اور کئی گھنٹے آئیو نہیں آتا، آئیو کو پیش ہی نہیں کرتے کیونکہ آئیو کے بغیر بائی لا جب جج کے سامنے پیش ہونا ہے تو آئیو نے ساتھ پیش ہونا ہے. آئیو کو بھی نہیں پیش ہونے دیتے، اس کو ڈس اپیئر کر دیتے ہیں. ایک ہوتا ہے نا ایک انسان کو ایک رائٹ. اور میں نے اس دفعہ جج صاحبہ کو کہا، میں نے کہا مجھے ایک بات بتائیں، ہمارا یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے اور یہ لیگل رائٹ ہے کہ ہمیں بیل اگر ہم فائل کرتے ہیں تو ہمیں بیل گرانٹ کی جائے، اس سے تو ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا. انویسٹیگیشن کریں اور جو بھی ہے اس کو ڈیٹر اینڈ پنشمنٹ دیں. میں بار بار کہتی ہوں یہ والا جو انہوں نے لائک سارا سمجھے وے اڈاپٹ کی ہے، فاشزم کی، بروٹیلٹی کی، یہ دلوں میں محبت کی جگہ نفرتیں اور فاصلے بڑھائے گی. اور میرے لیے آج بڑا شاکنگ تھا کیونکہ ان دا بگننگ لائک آج جب ان کی بیل تھی تو مجھے پتا لگا کہ بیل ہو گئی ہے. تو بلکہ جو ہمارا لائک گروپ بنا ہوا ہے آفیشیل بھی، وہ بھی ہم نے بھی گریٹ ایچ ادر کے شکر ہے بچیاں باہر آ گئی ہیں. لیکن لیٹر آن مجھے پتا لگا کہ اس میں تو کتنے دن بعد کی ڈیٹ ہو گئی ہے. اور اس میں کیا تھا جی، پروسیکیوٹر نے پیش ہوا. تو دیز لائک ڈیلینگ ٹیکٹکس کہ ان کو اس رائٹ سے بھی ڈپرائیو کیا جائے کہ ان کی بیل نہ ہو جائے، وہ یہ باہر آ کیوں کے کر رہے صحیح ہیں، یہ بات. کیوں کر رہے ہیں یہ انجم، یہ کیوں کر رہے ہیں آپ کے خیال سے؟ علی مصطفیٰ سب سے بڑی وجہ ہے لا لیسنس. پورے ملک میں یقین جانے اتنی ہارفک انوائرمنٹ ہے، ایسے لگتا ہے جیسے اپنے گھر میں بھی انسان جو ہے نا سیف نہیں ہے. باہر نکلے گا تو ایسا لگتا ہے کہ ہم شاید واپس نہیں آ سکیں گے. یقین جانے نہیں کسی بہن بھائی اپنے کسی بچے سے بات کریں، کولیگ سے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں یہ بات بھی ریکارڈ ہو رہی ہے. ہماری لائک کہتے ہیں نا لبرٹی اس قدر کمپرومائز ہو چکی ہے، اور فریڈم ٹو لیو، فریڈم ٹو اسپیچ، سب کچھ کمپرومائز ہو چکا ہے اس وقت. مطلب کوئی پوچھتا نا کیسے حالات ہیں تو میں کہتی ہوں میں آپ کو بتا نہیں سکتی. آئی کانٹ ایکسپلین ان ورڈس، I swear upon God. آپ اپنا آپ یہ جو مگر یہ انہوں نے نئی لائک چیزیں ایک تو ہے نہیں ٹیرر یہ اور انجم. اس کی انجم انوائرمنٹ یہ بنا نئی دی چیزیں، ہے پورے ملک میں. یہ نئی چیزیں تو نہیں ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ یو لیوڈ یور لائف پاکستان کے اندر، تو یہ تو چیزیں بہت پہلے سے ہوتی آ رہی ہیں. خواتین کے خلاف تشدد کی ہم بات کر رہے تھے تو بلوچستان میں 2005 میں جنوری میں ایک واقعہ ہوا جس کے اندر ملٹری آفیسر انوالو تھا. پھر مختارن مائی کا کیس سامنے آیا بعد میں جا کے. تو یہ چیزیں تو پاکستان کے اندر بہت عرصے سے ہوتی آ رہی ہیں. اس وقت کیا ایسی چیز ہے جو مختلف ہے آپ کے خیال سے؟ بات سنیں، وہ دونوں انسیڈنٹس کو ہاں وہ بھی اس کو بھی ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے. پہلا نمبر تو جو وہاں کی اس پروونسز کی جو رولنگ پارٹیز یا رولنگ جو گورنمنٹ ہوتی ہے اور جو پولیٹیشنز ہوتے ہیں، انہوں نے ان صوبے کی عورتوں کے لیے یا لوگوں کے لیے کیا کیا ہے. پہلا سوال تو یہ بنتا ہے.
سیکنڈلی وہ واقعے دونوں اس سے بہت فرق ہے. ایک عورت کے ساتھ واقعہ ہونا اور اس طرح پوری عوام کو گھروں سے اٹھانا. میں آپ کو بتاتی ہوں، جو عمر سرفراز چیمہ ہے، ان کی جو بیگم ہے بریگیڈیئر ہیں غضنفر، سید غضنفر شاہ، ان کی بیٹی ہے. میں ان کو ملی وین ہی واز پوسٹڈ ان ملتان، تو ہمارے تب سے ٹرمز ہیں. اس نے مجھے کیا بتایا، یہ چیز سب سے زیادہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کس کس بات پہ رونا آتا ہے. انہوں نے بتایا کہ انجم صبح کے کوئی 4 بجے ہوئے تھے. پہلے تو گارڈ کو مارا، اس کے بعد یہ 15 دیور لائک 15 پیپل دے انٹرڈ ان آور ہاؤس، انٹرڈ ان آور روم. اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں، میں کہوں کہ بھئی الماریوں سے کیا لینا ہے. کوئی انہوں نے الماری نہیں چھوڑی، کوئی چیز نہیں چھوڑی جو کہ انہوں نے کھول کھول کے تلاشیاں نہ لی ہوں. اور جتنے برے طریقے سے عمر سرفراز چیمہ کو یہ گرفتار کر اریسٹ کر کے لے کے گئے. اریسٹ کرنے کا بھی کوئی طریقے ہیں. آپ سیالکوٹ والا واقعہ دیکھ لیں. مطلب انسان کوئی آپ مطلب پولیٹیشین سب ہیں. ایک حیرت کی بات ہے سب سے زیادہ، میں بار بار ہر جگہ ہائی لائٹ کر رہی ہوں. کوئی پولیٹیشین ہے، کوئی کچھ ہے، جیسے آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے، پی ٹی آئی چھوڑ دیا، اس پہ سارے ایلیگیشن ود ان اے منٹ. ایک میں دے آر 60 سیکنڈز ان اے منٹ، 1 منٹ میں وہ سب ختم. اور ہی ڈکلیئرڈ انوسینٹ. اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہے انوالومنٹ باقیوں کی. اگر انوالومنٹ ہو تو جو آ کے یہ پریس کانفرنس کر رہا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے، تو 1 سیکنڈ میں انوسینٹ ہو گیا. جیو فینسنگ میں جو سارے پولیٹیشینز کی بار بار آئی جی صاحب تصویر دکھاتے ہیں، اول تو کوئی اللہ تعالیٰ کوئی ان سے اچھا کام بھی کرا دے. اس میں 2 پولیٹیشینز ہیں جو سارا انہوں نے چارٹ بنایا ہوا ہے. دونوں نے جیسے پریس کانفرنس کی کہ ہاں وی لیفٹ پی ٹی آئی اور ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، دے ڈکلیئرڈ انوسینٹ. یہ کیسے ہو گیا جب تمہارے پاس کال ڈیٹا آ گیا، ساری ہو گئی، ساری تمہارے پاس ہو گئی کہ جتنی بھی تم نے انفارمیشن گیدر کی ہے یا ایویڈنس، تو وہ دونوں کیسے ڈکلیئر ہو گئے انوسینٹ. یہ حیرت کی بات ہے. اینڈ اس کا گیم مطلب انجم، اینڈ گیم کیا ہے اس کے اندر؟ کیا چاہ رہی ہے حکومت یا جو نظام ابھی موجود ہے وہ کیا چاہ رہی ہے یہ سب ٹیکٹکس امپلوائے کر کے آپ کے خیال سے ایونچولی؟ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ عزت جو ہے نا دلوں میں، وہ اپنے رویوں سے پیدا کی جاتی ہے. ہم اپنے ہی ملک میں اگر ہم بچیاں اور بچے یا لوگ سیکیور نہیں ہیں، تو آپ مجھے بتائیں ہم باہر جا کے کیسے سیکیور ہوں گے. ہم جنریشن میرے بچوں کی ہے، ساری زندگی ایک ہی سور رہا ہے کہ ہم نے کسی ملک کی نیشنلٹی نہیں لینی. اینڈ دیر از اے نمبر آف لائک پیپل، تھاؤزینڈ ان ملینس، دے لیفٹ پاکستان. وائی؟ یہ سوچنے کی بات ہے. عوام کے دل میں محبت، عزت. اور میں آپ کو بتاؤں جنگ انسان کیسے جیتا ہے. فوج تو کتنے لاکھ کی ہوتی ہے، جنگ جیتتی ہے جذبے سے. اور جذبہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے عوام کا. ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ بات سمجھ نہیں ہے. ہم انہی کا پارٹ اینڈ پارسل ہیں، اور یہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں. یہ چیز آپ کے خیال سے کس طرح ریزالو ہوگی؟ کیا صورتحال کیا بدتر ہوگی یا ہم بہتری کی کچھ امید رکھ سکتے ہیں؟ ابھی کرنٹلی کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی. جب تک یہ بیہیویئر رہے گا، یہ انہیومن بیہیویئر رہے گا، یہ اپروچ رہے گی، یہ بروٹیلٹی کی، ٹارچر کی، باربرزم کی، تب تک تو کوئی وہ نہیں ہے. انسان کو انسان تو سمجھے نا. ہم پاکستان کا حصہ ہیں یار، ہمارا ملک ہے. مطلب جینے کی تو حق دینا کم از کم. بولنے کا حق چھین لیا ہے، جینے کا حق چھین لیا ہے. لائک آپ دیکھیں جی، ایک چیز سب سے بڑی بات ہے، ایک ملک ہے، اسٹیٹ ہے، اس کی طاقت اس کی عوام ہے، پبلک. اگر آپ ساروں کو ڈکلیئر کر دیں گے کہ وہ دہشت گرد ہیں، دے آر کرمنلز، تو ہو ول اسٹینڈ ود دیم؟ کون کھڑا ہوگا ان کے ساتھ؟ میرا لائک جتنا بھی کام ہے لائف میں تھرو آؤٹ میں نے کیا ہے، یہ ہیومینٹی گراؤنڈ پہ اور بیسس پہ کیا ہے اور اپنے ایکسپینس پہ کیا ہے. وہاں بھی میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے نہیں پہنچی تھی. آئی نیور جوائنڈ اینی پارٹی. لیکن وہاں میں اون پہنچی تھی. آئی ایم اے ہیومن بینگ. اسپیسیفکلی یہ بتائیں کہ جو یہ مسنگ پرسن ہے یا انفورسڈ ڈسپیئرنسز ہیں یا جو لوگ غائب ہو گئے، یہ کتنے ہوں گے اس کے بعد؟ کیونکہ یہ ایک طویل عرصے سے، یعنی یہ صرف نئی جو چیز تو نہیں ہے، بلوچستان جو میں بھی ہوا، یہ آئی جی سرحد میں بھی ہوا. جو ابھی جو ہے نا، یہ جو لائک لاہور والے انسیڈنٹ میں
آئی جی نے اپنے پریس کانفرنس میں جو نمبر آف پیپل بتائے تھے وہ بتائے تھے اراؤنڈ 5000 پلس. یہ ان کی لائک اسٹیٹمنٹ ہے ان کی پریس کانفرنس میں. اٹس اراؤنڈ جو ہے نا کیا کہتے ہیں. اور حقیقتاً کتنا؟ اور میں آپ کو بتاؤں میرے سارے کولیگز ہو گئے, میری فیملی ہو گئی, میرا پلاٹ آف فیملی سارا تقریباً آرمی اس میں, دو مائی فادر واز بزنس مین. میں ہمیشہ پتہ ہے کیا کہتی تھی, جو ہمارے لائک کلوز جرنلز وغیرہ, میں کہتی تھی انجم حمید کنسیڈر مائی سیلف ایز اے سولجر وداؤٹ یونیفارم. جان بھی قربان ہے اس فوج پہ. خدا را عوام کے ساتھ تعلق نہ بحال کریں پلیز, ان کی بھی انجم سنیں نا. انجم آپ کا بہت بہت شکریہ, یہی وقت تھا ہمارے پاس, بٹ امید ہے کہ آپ تھینک یو ہمارے سو شو مچ. پہ آگے لیکن دوبارہ ابھی آئیں بہت گی تھینک یو سو مچ, جی اور ضرور آگاہ شور. کریں گی ہمیں اینڈ کہ تھینک یو کیا اس کے اوپر اپنا یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ بہت انٹرسٹ ہے اس چیز کا لوگوں کے لیے, لوگوں کے کی طرف سے ایک کہ کیا ہو رہا ہے ایک پاکستان میں, بات کیا مجھے سچویشن ہے. علی ایک بات بتائیں, پلیز اس پلیز سارے آپ انسیڈنٹ جی جی اس انسیڈنٹ اس سارے ریئیکشن سے, انسیڈنٹ میں کہتی ہوں ہر بندہ کنڈیم کرتا ہے. یہ جو سب کر رہے ہیں اس سے انٹرنیشنلی ہمارا کیا امپریشن جا رہا ہے, ہمارا کیا امیج ہے, دیکھیں جی, اپنا کیا ایز فار ایز آفیشیل چینلز ہیں ڈی سی کے اندر یا برطانیہ میں, تو ان کا تو یہ خیال ہے, ان کی طرف سے آفیشیل کہہ رہے ہیں کہ جی انٹرنل میٹر ہے اور ہم اپنا ڈیو پروسیس اور لا کو سپورٹ کرتے ہیں, اور حکومت بھی کی طرف سے بھی جو بیانی آ رہا ہے پاکستان کی سب چیزیں اکارڈنگ ٹو دا لا ہو رہی ہیں, مگر آرمی ایکٹ اور ملٹری کورٹس کا انٹرنیشنل حکومتوں کی طرف سے کوئی ایسے ذکر نہیں ہو رہا. انجم, مگر لوگوں کے اندر اگر آپ عام عوام سے بات کریں, اب میڈیا بھی پک اپ کر رہا ہے اس چیز کو, تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو بن رہا ہے, کیونکہ اس کے اندر امریکن پاکستانی ڈیول سٹیزن بھی انوالوڈ ہیں, پاکستانی تو ہیں ہی انوالوڈ اس کے اندر. عمران خان از اے نون فگر, آپ اس کو سپورٹ کریں نہ کریں, یعنی صحیح اپنا وہ پالیٹیشین ہے پاکستان کے اندر, ان کی اپنی سپورٹ ہوگی, مگر لوگ اس موضوع کو اس طرح نہیں دیکھ رہے کہ جی ایک سیاسی وہ اس طریقے سے, وہ دیکھ رہے ہیں عمران خان ایک انٹرنیشنل اسٹیچر کا اسپورٹس مین بھی رہ چکا ہے, پاکستان کا اس بندے نے نام ہلو بھی روشن کیا دنیا کے اندر. تو اس کے ایک تو اس کی وکٹمائزیشن ہے, ایک ہے پولیٹیکل ورکرز کی وکٹمائزیشن, خواتین کی وکٹمائزیشن جن کا آپ ذکر کر رہی تھی, ہراسمنٹ لوگوں کے گھروں میں. فار ایگزامپل شاندانہ خان کر کے کوئی پی ٹی آئی کی سپورٹر ہے, ان کی والدہ کے گھر کے اندر گھسا گیا, ان کے موبائل فون چھینے گئے صبح رات کے 3 آپ بجے. مجھے تو بتائیں, ایک کمپلیٹ لالیسنس جیسی ایک سچویشن باہر لا کی طرف سے میں نظر نے آ آپ کو رہی ہے پہلے پاکستان بتایا میں. ہے کہ ہارفک اور انوائرمنٹ ہے اور لا لیسنس, اور میں سب سے زیادہ مجھے شکوہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان سے, چیف جسٹس سپریم کورٹ آف جسٹس عمر دیا بنجال سے. ان کے پاس اللہ کیوں؟ تعالیٰ نے اتنی بڑی عہدہ دی ہے, پوزیشن دی ہے, لوگ کیا لا لیسنس, ادھر اول تو بیل ہوتی نہیں, ایم پی او کے تھرو جی غائب ہے, کتنے ایک مہینہ غائب ہے بندہ یار, اس کے بعد غائب ہونے کے بعد کیا کر رہے ہیں, ایک ابھی بیل لے کے نکلتا ہے, کسی آرڈر کو امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, 5 دفعہ بیل ہو رہی ہے اس بندے کی. آپ یہ جو سارے بندے 5 بار 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 بیل اریسٹ ہو ہو رہی رہے ہے ہیں اور پھر جنہوں نے ان کو بریگیڈ دوبارہ نہیں چھوڑی, گرفتار کر لیا جا آپ رہا ہے. ان کی 5 بار مثال بیل لیں. ہو رہی ہے, نہیں تو آپ کیا کہہ رہی ہیں, 5 بار پورے بیل ہو رہی ہے, ان کو ملک دوبارہ گرفتار کر لیا جا رہا ہے. دوبارہ گرفتار کر لیتے. تو کیا اپنے محمد علی کورٹ سے خان کو نکلتے ہیں, دیکھیں آپ, دوبارہ پکڑتے ہیں اندر لے کے ان کو دوبارہ کر دیں؟ دوبارہ پکڑتے ہیں جی, دوبارہ پکڑتے ہیں, مطلب یہ تو کوئی وائلیشن نہیں ہے کورٹ آرڈرز کی ہے. there is no rule of law in my country. It is very unfortunate, I swear. Unprecedented. میں نے نہیں دیکھا اپنی زندگی میں, اپنی ہوش میں, یقین جانے کہ اس طرح لوگوں کو اتنی بری طرح ٹریٹ کیا جائے. یہ ہمارا انجم ملک ہے, حمید, ہمیں انجم حمید جینے دیں, تھینک یو سو مچ. انجم ہم حمید یہی تھینک یو سو رہنا مچ چاہتے آپ ہیں. کا. انجم, ہم آپ کے پاس دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ, آپ سے دوبارہ بات کریں گے. بڑی چلے مہربانی ٹھیک آپ ہے, کی, سب ہمیں جوائن کیا پاکستان سے اور آگاہ کیا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ. بیسکلی لا قانونیت جیسی سچویشن جو ایک بن چکی ہے ادھر, اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی یوٹیوب اکاؤنٹس کے اوپر بھی تھوڑی یعنی پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہمارا پروگرام ختم ہونے والا ہے, مگر جانے سے پہلے جیسے میں نے آپ کو وعدہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر تو لا قانونیت ہے اور وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جینے دیں, جس طرح انجم کہہ رہی ہے کہ ہمیں جینے دیں. تو اور ممالک میں, ترکی میں فار ایگزامپل, زندگی چل رہی ہے حسب معمول, اور یہاں پہ چیمپئنز لیگ کا فائنل بھی ہوا تھا, جس کے بعد جو مینچسٹر سٹی نے جیتا, اور اس کے بعد لوگ نکلے فائر کریکرز لے کے تھوڑے یعنی انجوائمنٹ کے لیے. تو آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ کیسا رہا.
اور یہ یہاں پہ چیمپئنز لیگ فائنل میچ ہوا ہے استنبول میں، جو مانچسٹر سٹی نے انٹر میلان کے خلاف جیت لیا ہے 1-0 پہ، اور یہاں پہ تھوڑی سیلیبریشن چل رہی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں استنبول اس وقت. آپ کا اندازہ ہوگا ابھی رات کے تقریباً 2-2:15 بجنے کو آ رہے ہیں، اور آپ ہجوم دیکھیں ادھر، اور ادھر ایک فیسٹیول جیسا ایک سما ہے. رات کے 2 بجے چیمپئنز لیگ کا میچ یہاں پہ ہوا کچھ گھنٹے پہلے، جو مانچسٹر سٹی نے جیت لیا ہے. فور ناؤ میری طرف سے، علی مصطفیٰ کی طرف سے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنی صحت کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، خدا حافظ.